أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم دوستو. میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ علق کی 5 آیتیں تلاوت کی، جس کا ترجمہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. ہاں دوستو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ علق کی 5 آیتوں کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا. کیا آپ کو معلوم ہے یہ 5 آیتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، اور اس کے بعد ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کیسی تسلی دی. ہاں آئے ہم دیکھتے ہیں اب اس کے آگے کیا ہوا. یہ 5 آیتیں پہلی نازل ہوئی پہلی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا. یہ وہ پہلی وحی ہے جو غار ہیرا میں نازل ہوئی. یہاں سے جو دوستو قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا. یہ واقعہ جو پیش آیا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. یہ واقعہ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا جو یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے سے کے سلسلے میں فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. یہ انسان کی نئی پیدائش تھی، نیا جنم تھا. ایک جنم تو وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، لیکن یہ انسان کا نیا جنم تھا، انسانیت کا نیا جنم تھا. یہاں سے دنیا کو پوری روشن ہونا تھا. یہ 23 سالہ جو دور تھا، یہ دور میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو مکے کے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، ان سے ڈائریکٹ کنیکشن تھا. اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا تعلق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا، پھر بھی آپ کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ دور اس دور کے
جو صحابہ تھے دنیا میں تاریخ لکھ کر گئے. آج تک دنیا میں ایسے لوگ آئے نہ قیامت تک آئیں گے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ دی. اور آج بھی جو ہے لوگ حیران رہتے ہیں کہ یہ 23 سالہ دور میں جو کام ہوا انسانی تاریخ میں کبھی اس جیسا دور آیا نہ آئے گا. ہاں، یہ تھا وہ واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی. آپ غار حرا میں تنہا جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. ان کو نہیں معلوم تھا، ایک لمحہ پہلے بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں. آپ کو یہ علم بالکل نہیں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے وہی لے کر آئیں گے. جب پہلی وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا، پھر کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اس طرح سے آپ نے 3 بار آپ کو دبایا. پھر آپ نے وہ 5 آیتیں تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ڈر سا، خوف سا محسوس کیے. آپ غار سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے اڑاؤ. آپ نے ان کو اڑایا. پھر آپ کو جب تسلی ہو گئی تو آپ نے ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے میرے جان کا ڈر ہے. ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ آپ کو بالکل ضائع نہیں کرے گا. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کے حق میں کھڑے رہتے ہیں. اللہ بالکل آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ایک نابینا بوڑھے تھے. انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا تھا. وہ تورات اور انجیل لکھنا پڑھنا جانتے تھے. انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا کہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا. اگر میں تمہاری نبوت کے وقت زندہ رہوں تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مجھے میری قوم یہاں سے نکالے گی؟ ہاں، جب بھی کوئی نبی اس دنیا میں آیا ان کے قوم نے ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا. آئیے اب ہم ان 5 آیتوں پر غور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو پہلی وحی لے کر آئے وہ لکھی ہوئی شکل میں لائے.
کہ انہوں نے کیا کہا؟ پڑھو. یہ نہیں کہا کہ میں جس طرح سے کہہ رہا ہوں اس طرح سے کہو، بلکہ کیا کہا؟ پڑھو. اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ کیا پیدا کیا. ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کے نام، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے نام کے ساتھ پڑھو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتڑے سے انسان کی تخلیق کی. یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے، جو انسان کا پہلی حالت ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں جمے خون کے لوتڑے سے. انسان کی تخلیق کی. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. ہاں، جس نے کیا کیا؟ قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیاتیں جو 5 ہے اسی میں فرمایا کہ انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. یعنی قلم کی اہمیت اس وقت اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی انسان کو کہ یہ جو جتنا بھی علم ہے آج 21ویں صدی کا جو سائنسی علم ہے، یہ سب اللہ نے انسان کو سکھایا. پہلا انسان آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پورا علم بخشا تھا، تو قیامت تک آنے والا پورا علم جو ہے انسان آدم کی اولاد کو دیا. اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا؟ وہ علم دیا جسے انسان نہیں جانتا تھا. ہاں، یہ ہے وہ 5 آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر پہلی وحی نازل کی، جس میں علم کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ بعد میں نازل ہو گئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مدثر نازل ہو گئی. اس کے بعد جو ہے سورہ مدثر، پھر مزمل. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جب دعوت کا کام انجام دے رہے تھے تو اس وقت اس کے بعد کی آیتیں نازل ہوئی. تو یہ 5 آیتوں پہ اگر ہم غور کریں گے تو علم سیکھنے کی اہمیت ہم کو پتہ چلتی ہے. تو یہ تھا مختصر سا سورہ علق کا حاصل مطالعہ. اور فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید ایک حدیث نقل کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلو ہم ام امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، اسی طرح ملاقات کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کرتے تھے. یہ دو صحابی ام امینہ کے پاس گئے. جب آپ ان کے پاس گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ آپ کو معلوم نہیں اللہ کے پاس جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بلند ہے؟ تو انہوں نے کہا میں جانتی ہوں کہ اللہ کے پاس ان کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. یعنی 23 سال جو وہی کنیکشن جو تھا، اس وقت جو ہے فیصلے آسمان سے ہوتے تھے. اس وقت صحابہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی بھی معاملہ پیش آیا تو اس میں اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے. تو وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. جب آپ نے یہ الفاظ سنے تو وہ دونوں صحابہ بھی رونے لگے. ہاں دوستو، یہ کوئی واقعہ معمولی واقعہ نہیں تھا. یہاں سے انسان کو وہ روشنی ملی جو دنیا میں جہالت کے اندھیرے میں دنیا پڑی ہوئی تھی. یہاں سے یہ پیغام لے کر جب صحابہ پوری دنیا میں نکلے تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد کی جو دوسری صورت نازل ہو گئی سورہ مدثر، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں جہاں بھی ہم سے کوتاہی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.